طاہر صاحب دو سوال کرتا ہوں. پہلا سوال, جی انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, کیا آپ اپنے آپ کو اجتہاد کے درجے پر فائز مانتے ہیں؟ اب ذرا اجتہاد کے بارے میں پتا ہے کیا ہے؟ اور خطرناک کر دیا حضرت آپ نے. اجتہاد کیا چیزیں پتا ہے؟ نہیں مفتی صاحب میرے کو تھوڑا ہندی میں بولو گے یا پھر انگلش کا ورڈ تو میرے کو سمجھ آئے گا اچھے سے. یار میں ہندی میں کیا بولوں, اجتہاد کو میں کیا بولوں؟ اجتہاد ایک ٹرمینالوجی ہے. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے, آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو, اور آپ کو اجتہاد کا کچھ نہیں پتا. یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ خواہش کے اوپر تو شیطان چلتا ہے. انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا بھائی. کہ اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے, بلا کسی علم کے, نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہے, اور یہ سمجھ رہے کہ ہم اپنے مجتہد اور مجتہد کے معنی پتہ نہیں, اجتہاد کیا ہے وہ نہیں پتا. کہ آپ ایک سیمپل ہیں ہمارے لیے, ایک آپ سیمپل ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور ویڈیوز دیکھ کر آپ متاثر ہو گئے اور وہ سوالات لے کر آئے کہ یار میں یہ کیوں نہیں کر سکتا. بھائی ایک بات یاد رکھیے گا, کسی دوسرے کی اتباع کیے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی صحیح, ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہنا. چاہے آپ دین پہ چلیں نہ چلیں, دوسرے کی اتباع کرنی پڑے گی. اب چاہے 100 لوگوں کی کریں اور چاہے ایک کی کریں, 100 کی کر سکتے ہیں تو ایک کی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جمع بین الصلاتین کرنا بالکل جائز ہے, اور آپ مکمل حنبلی بن, ٹھیک ہے آپ کرو, بہت اچھی بات ہے. آپ شافعی بن کر رفع دین کر رہے ہیں, حنبلی یہ جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم ٹینشن 2 سیکنڈ کا بھی ہمارا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہوں حنفی, ٹھیک ہے, اس مسئلے میں شافعی ہوں, یا اس مسئلے میں حدیث کو اس طرح سمجھوں گا, کیوں بھائی؟ پھر اس پر ڈیبیٹ ہوگی کہ کیوں سمجھیں گے, کس بنیاد پر سمجھیں. اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے, اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا, یہ اس لیے نہیں بیٹھتا, جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی. طاہر وانی بھائی ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سب سے پہلی چیز تو میں کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کے لیے نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں اور مسلمان گھرانے سے جو ہے تعلق رکھتا ہوں. لیکن جو چیز میں مانتا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں سوال کرتے رہنے چاہیے, چاہے ہم مسلمان ہیں, ہمیں بلائنڈلی فیتھ نہیں کرنا چاہیے چیزوں پہ. اسی کے ریلیٹڈ میرے کوشچنز ہیں آپ سے, میں کوشچن کروں گا, آپ ڈائریکٹلی جو ہے آنسر دینا. پہلی چیز جو میری یہ ہے وہ اسلام میں امام کو لے کر, ٹھیک ہے, امام کو لے کر یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مطلب میں ایک چیز بول رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک پورا گروہ ہوگا جو تمہاری وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. مطلب کچھ چیزیں جو پہلے ہی بتا دی گئی صحابہ کو کہ تمہارے بعد یہ چیز ہوگا, تو کیا کچھ ایسے ریفرنسز ہیں جہاں سے یہ پتہ لگے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ ہم میرے بعد جو ہے کچھ امام آئیں گے, وہ جو ہے پورے دین کو کمپائل کریں گے اور پھر تم ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن چونکہ ایک فکری سوال ہے میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جو بھی اس اسلامک لٹریچر کے اندر ایوولوشن ہوا ہے, یہ ایوولوشن ایک فطری انداز سے ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو بھی واقعہ ہوا ہو آپ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پیشن گوئی ڈھونڈیں. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ پیشن گوئی بالکل واضح الفاظ میں ہونی چاہیے کہ بھائی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے, دوسرے خلیفہ حضرت عمر بنیں گے, تیسرے بنیں گے حضرت عثمان, چوتھے بنیں گے حضرت علی. یہ ترتیب کیوں نہیں ہے؟ یہ ترتیب خلافت کی, یعنی اشارے ضرور ملتے ہیں لیکن کہ پہلے یہ ہوں گے, دوسرے یہ ہوں گے, ان کی اتنی سال مدت ہوگی, دوسرے کی اتنے سال مدت ہوگی, تیسرے کی اتنے سال مدت ہوگی. اگر یہ ہوتا تو پھر کہیں کسی میں اختلاف ہونا تھا, اختلاف نہ ہوتا. اسی طریقے سے کیا یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ حضرت مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کا دور آئے گا اور تابعین جو ہے وہ حدیثوں کے اوپر کام کریں گے, حدیثوں کو کمپائل کریں گے, کیا اس کے تعلق سے کوئی واضح اور صریح پیشن گوئی موجود ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر واقعے کی کوئی پیشن گوئی موجود ہو. اب یہ ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, بلکہ قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ جب مسلمان کسی چیز کے اوپر جمع ہو جائیں اور کوئی اس راستے پر نہ چلے
تو پھر ہم اس کو جہنم کے راستے پر چلا دیتے ہیں. ہم مسلمانوں نے اس چیز کے اوپر اجماع کر لیا کہ بھائی یہ جو فقہا ہیں کہ جنہوں نے فقہ کو کمپائل کیا ہے، ہم ان کی عام لوگ ہونے کی حیثیت سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے چلیں گے. اس کے اوپر مسلمانوں نے اجماع کر لیا. کچھ لوگ ہیں جو اس اجماع کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب یہ اجماع ہو گیا تو قرآن کی روح سے ہمیں وہ چیز ماننی چاہیے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فهو حسن فهو عند اللہ حسن، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. تو مسلمانوں نے اس چیز کو دیکھا کہ دنیا زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو، فقہ کو، کسی ایک کی انڈرسٹینڈنگ کو مان لینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں ڈسپلن آ جائے. اس کو اچھا سمجھا تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر مفتی صاحب اگر یہ چیز ہے تو پھر جو انہوں نے چیزیں کمپائل کری اور ان چیزوں میں جو رولز انہوں نے ڈیفائن کرے ان میں کانٹرڈکشنز کیوں ہیں؟ آئی مین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے ایک کام کو آئی مین اپنے حساب سے الگ الگ وقت پہ الگ الگ طریقے سے کرا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کانٹرڈکشن بالکل جس طرح صحیح ہے. کانٹرڈکشن ایک سن لیجیے، اب میری بات سن لیجیے. کانٹرڈکشن میرے بھائی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم دو چیزوں میں سے ایک کو مفتی صحیح اور صاحب دوسرے کو، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، پھر آپ اس کے ریفرنس کو اس کو لے کے آپ آگے جواب دینا. جیسے ایک امام میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ایک میں یہ کہا جاتا ہے کہ خون، آپ سمجھ رہے ہو میرے؟ جی اس کو جواب دینے کی مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کی مثالیں ہیں، اس سے ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے. تو میں جو چیز سمجھ گیا ہوں اس کو مجھے بتانے دیجیے. ٹھیک تو ہے. میں اصولی گفتگو کرتا ہوں ضرور، اور ان اصولوں کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسانی ان کے لیے رہتی ہے اور آپ کے لیے بھی ہوگی. آپ نے کہا کہ دو اماموں کے جو اصول ہیں ان میں کانٹرڈکشن کیسے ہوا، جبکہ جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ اصول کی نہیں دے رہے ہیں، وہ فروع کی دے رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو مثال بھی نہیں دینے دے رہا تھا. جو کانٹرڈکشن ہے، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف سمجھتے ہیں. کانٹرڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر چیز صحیح ہے تو دوسری غلط ہے، اور دوسری صحیح ہے تو پہلی غلط ہے. یہ کانٹرڈکشن کا مطلب ہے. اماموں کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں سب کی، پوری امت کا اجماع ہے کہ ان میں صحیح اور غلط کا اختلاف نہیں ہے، ان میں اولا اور خلاف اولا کا اختلاف ہے کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے. ایک امام نے کہا کہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو کم بہتر زیادہ بہتر کا اختلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان سب کی آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ ریئر عبارتیں آپ کے انجینئر صاحب نکال کے لائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر جگہ ریئر عبارتیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ امت کی جو واس میجورٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. حنفی، شافعی، مالکی سارے کے سارے حرمین میں جاتے ہیں، حرمین میں حنبلی امام ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اختلاف اولا اور خلاف اولا کا ہے، جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے. اب میں آپ کو اصول کا بتا دیتا ہوں کہ اصول میں کیسے اختلاف ہوا. مثلا ایک امام شافعی ہے، مثلا امام شافعی نے یہ اصول بنایا کہ مثلا میرے سامنے 4 حدیثیں ہیں اور 4 حدیثوں کے الگ الگ درجات ہیں، تو اس میں جو سب سے صحیح حدیث ہوگی نا میں اس کو لوں گا، باقی کو چھوڑ دوں گا. تو اصح ترین جو صحیح ترین حدیث ہے وہ میں لوں گا، باقی 3 حدیثوں کو چھوڑ دوں گا. وہ 3 حدیثیں اب قابل عمل نہیں ہے، صحیح ترین کو لوں گا. امام ابو حنیفہ نے یہ اصول بنایا کہ نہیں، اگر یہ 4 کی 4 حدیثیں ہیں، صحیح ہیں، اگرچہ ان کے الگ الگ درجات ہیں، ایک ذرا کم درجے کی صحیح ہے، دوسری ذرا زیادہ درجے کی صحیح ہے، ایک صحیح ترین ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان چاروں میں کیا کامن ڈینومینیٹر ہے، کیا مشترکہ چیز ہے. اسی کو بولا جاتا ہے تنقیح منات. ٹھیک ہے، اور اب ہم اس منات کو یعنی اس کامن ڈینومینیٹر کو لیں گے اور اس کے اوپر فتویٰ دیں گے تاکہ وہ چاروں حدیثوں کے اوپر وہ عمل کر لیں. یہ دونوں کے الگ الگ اصول ہیں. یہ اصول ہر امام نے اپنے اجتہاد سے نکالے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو مان لیجئے، اور نکالے حدیث سے ہی ہیں، حدیث و نصوص سے ہی نکالے ہیں. مان لیجئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے جو اصول ہیں یار وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ شافعی مسلک کو فالو کریں، لیکن پھر 100% فالو کریں. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آج شافعی کل حنفی پرسوں مالکی اور ترسوں حنبلی. آپ حنفی مسلک چھوڑ دیجیے.